والدہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، ہم ان کی تیمارداری کرتے ہیں تو کبھی کبھی زبان سے تو نہیں کہتے لیکن دل میں شکوہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، کبھی امی یوں کہتی ہیں، کبھی یوں، یہ کرنا پڑ رہا ہے، وہ کرنا پڑ رہا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیے صبر جو ہے یہ بہت ہی بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، خصوصی رحمت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب ہم کسی کی تیمارداری تسلسل سے کرتے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ اپنی بہت ساری مصروفیات کو چھوڑنا پڑتا ہے، توجہ کرنی پڑتی ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل ہوتے ہیں، نفسانی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، تو طبیعت پر ایک اثر تو آتا ہے فطری لحاظ سے، لیکن کمال انسانی یہی ہے کہ وہ اس کیفیت پر، ان فیلنگز پر قابو پائے۔ زبان سے ہم کچھ بولیں گے یہ مخلوق جانے گی، لیکن دل میں ہم کچھ سوچیں گے، مخلوق تو مطلع نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ضرور مطلع ہوتا ہے۔ آپ اگر تیمارداری اللہ کے لیے کر رہے ہیں، مخلوق کے لیے نہیں کر رہے ہیں، تو پھر زبان نہیں بلکہ قلب کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو صبر تو ہے ہی اسی چیز کا نام کہ جب آپ کے نفس کو کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے تو وہ آپ کو ابھارتا ہے کہ آپ زبان سے شکوہ کریں، قلب سے شکوہ کریں، بیزاریت کا اظہار کریں، چیزوں کو اٹھا کے پٹخیں، غصے کا اظہار کریں، اور اس طرح آپ کا ثواب کم سے کم ہو جائے یا بالکل ضائع ہو جائے۔ تو اگر ہم نے اپنے نفس کو ان تمام امور سے روک لیا کہ نہ قلب میں شکوہ ہے، نہ زبان میں شکوہ ہے، نہ جھنجھلاہٹ کا اظہار ہے، تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا مطلب اس کی خصوصی رحمتوں کا اس شخص کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی کا اس کے ساتھ ہونا ہے۔ تو اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ جب آپ محنت کر رہے ہیں، دل میں شکوہ کریں، زبان سے بڑبڑ کریں، چیزیں اٹھا کے پٹخیں، کچھ بھی کریں، تیمارداری تو آپ کو کرنی پڑے گی۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے دل میں شکوہ بیدار ہونے سے مشکل ہلکی ہو جائے گی، والدہ 2 دن سوتی رہیں گی، کوئی چیز ان کی بیماری غائب ہو جائے گی، تب تو میں مشورہ دیتا کہ تھوڑا بہت دل میں آپ شکوہ کر لیں۔ لیکن جب شکوہ نہ کریں تب بھی وہی کیفیات، شکوہ کریں تب بھی وہی کیفیات، تو پھر بہت بہتر نہیں کہ انسان اپنے ثواب کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگا کر رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار برکات سے نوازے گا۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ آج سے پہلے جتنا شکوہ بیدار ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنی والدہ کی خوش دلی کے ساتھ خدمت کریں، یہ سوچ کر کہ اگر آپ ان کی جگہ ہوتی اور آپ کے بچے آپ کی خدمت کر رہے ہوتے تو آپ کس چیز کی توقع کرتی، وہی اسی طریقے سے آپ ان کے ساتھ رویہ اختیار کریں۔ پھر بھی اگر بتقاضائے بشریت نادانستہ طور پہ عدم توجہی کی بنا پر کبھی زبان سے یا قلب سے شکوہ بیدار ہو جائے اور آپ اس پر مطلع ہو جائیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے کبھی کبھار آدمی توبہ کر لیتا ہے پھر ہو جاتا ہے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، نہ یہ سمجھے کہ میرا کوئی باطن بڑا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم تو اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتے۔ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا کوئی مطلب کمزور لمحہ ہوتا ہے کہ انسان تمام تر پختہ ارادوں کے باوجود غلط کام کی طرف بڑھ جاتا ہے، پھر توبہ کر لیں اور خدمت جاری رکھیں۔ آپ یقین کریں میری بات کا کہ آپ جنت کما رہی ہیں، آپ کو اتنے بڑے بڑے آخرت میں انعامات ملیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو صبر کے حصول کے لیے ایک بہترین مطلب سوچ و فکر بنانے کے لیے یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ ان انعامات پر غور و تفکر کریں جو اس خدمت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔